اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ کیا گیا ہے، جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ جہاں بھی مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر پر کام ہوگا، امریکہ اور اسرائیل اس کو بند کروائیں گے، وہ کسی بھی طریقے سے کروائیں۔ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اسرائیل غارت ہو جائے، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے، ہم یہ دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو ہتھیاروں سے مارتے ہیں اور دشمنوں کو بددعاؤں سے مارتے ہیں۔ اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ ایران کو پرماننٹلی ایٹامک صلاحیت سے محروم کر دیا گیا، جتنی بھی اس کے پاس ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ سائن ہے، پھر وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ کمانڈر حسین سلامی کی شہادت کی تصدیق بھی ہو چکی، جبکہ ایران جوہری پروگرام کے سربراہ اور سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی کی شہادت کے اطلاعات بھی سامنے آ رہی۔ اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ ہمارے آرمی چیف امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور امریکی جرنیل آج کل ہماری بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی؟ عاصم منیر کے پہلے دو ضیاء الحق اور پرویز مشرف دو جنرل گیسٹ آف آنر بن چکے ہیں بھائی امریکہ میں، اور جب بھی کوئی پاکستانی جنرل امریکہ میں گیسٹ آف آنر بنتا ہے کسی بھی فنکشن میں، پاکستان میں خون بہتا ہے۔ عاصم منیر بھی اسی قسم کا یوزفل ایڈیٹ ہے، یہ بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے مشرف ایک یوزفل ایڈیٹ تھا، عاصم منیر بھی ایک ایسا ہی یوزفل ایڈیٹ ہے امریکہ کے لیے۔ نمسکار دوستو، کل اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر زوردار حملہ کیا، جہاں پر ایران کے کافی سارے نیوکلیئر سائٹس ڈسٹرائے ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے کافی سارے آرمی کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے جانے کی خبر آ رہی ہے۔ اس کے بعد سے دوستو اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایران میں تختہ پلٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اگلی باری اسرائیل پاکستان پر حملہ کرے گا اور پاکستان کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اتنے دن ٹرمپ اور امریکہ لگاتار پاکستان کی لیڈرشپ، خاص کر کے عاصم منیر کی اتنی تعریف کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ جب امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرے تو پاکستان اپنے اسلامک بھائی ایران کے پیٹھ پر چھرا گھونپ کر امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرے۔ تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ لیبیا، شام، عراق سب قیمت بھگت چکے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی خواہش کی، اور یہ اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ اسرائیل کو اس خطے میں کوئی اسلامی جوہری یا اسلامی ایٹمی قوت جو اس کے ارد گرد ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ظاہر ہے تو جس نے بھی اس طرح کی کوشش کی اس نے سنگین نتائج بھگتے۔ دوسرا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، اسرائیل یہ تو ہیں ہی اس حق میں کہ ایران کے پاس جوہری صلاحیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو ایران کے ارد گرد اس کے عرب ممالک ہیں یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس کوئی جوہری صلاحیت ہو یا ایران ایٹمی قوت بنے، تو لہٰذا ساروں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایران کو جوہری صلاحیت حاصل اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے اور اس کو حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک یہ بھی بڑا الارمنگ ہے۔ تیسرا، معاملہ صرف گو کہ یورینیم کا ہی ہے، جوہری صلاحیت کا ہی ہے، لیکن اس سے آگے بھی چیز ہے کہ اگر جوہری صلاحیت رکھتا ہے ایران، اس طرف جاتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے حملہ ہوگا، پھر تو ساری چیزیں اس کو باز رکھنے کے لیے ایک ہوگی، اور ٹرمپ صاحب جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں امن کا کر رہے ہیں اور امن کے دائی بنے ہوئے ہیں اور امن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کریں گے کہ میں نے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے، میں نے ایک انتہا پسندوں کے ہاتھوں جو ایٹمی قوت ہے اس سے لوگوں کو بچایا، پورے خطے کو بچایا ہے، اور میں نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے اور بڑا کمال کا کام کیا ہے، تو پھر وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ اور اگر جوہری صلاحیت نہیں رکھتا ایران، تو پھر ایران کیا ہوگا؟ پھر اسرائیل کے لیے ایران بن جائے گا فلسطین، شام، عراق، اردن، یعنی ایک ترن والا، اور پھر یہاں بات رکے گی نہیں، پھر اگلا مرحلہ ہوگا ایران سے اسلام پسندوں کا خاتمہ اور سو کالڈ مغربی جمہوریت لانا،
اور ایران کو اس قابل کر دینا کہ وہ نہ کھڑا ہو سکے اور نہ بالکل لیٹا ہوا ہو، بس بالکل جس طرح عراق ہے، جس طرح شام ہے، جس طرح اردن ہے، جس طرح لیبیا ہے، اسی طرح کا ایران پھر ایک بنا کے اسرائیل کے سامنے رکھا جائے گا۔ پاکستان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، پاکستان کی سپورٹ مانگی جا رہی ہے، شاید پاکستانی بیسز کی ضرورت پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جرنیلوں کو امریکہ نے ایسے قابو کیا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، there are no free lunches as far as the US is concerned۔ اگر امریکہ آپ کو اتنا خوش رکھ رہا ہے، ویسے تو شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ایک ریٹائرڈ جنرل نے اپنی پرائیویٹ تقریب کے لیے بلایا ہے، لیکن امریکہ کے جو CIA کے قریب لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سینٹ کام میں کہ ان کی ملاقات وغیرہ بھی ہو جائے گی، جو کہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ کوریلا جو ہے وہ بڑی سفارشیں اس کی ڈال کے گیا ہے عاصم منیر کی، تو یہ ممکن ہے کہ اس کی ملاقاتیں ہو جائیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، مقصد ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے۔ جب ایک جنرل کو اتنی آؤ بھگت اس کو دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے مشرف کو دیا جاتا تھا، بڑا پروٹوکول ملتا تھا، ریڈ کارپٹ امریکہ میں اس کو ملتا تھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا، اس کا فائدہ کس کو ہوتا تھا؟ امریکہ کو۔ کیا پاکستان کو فائدہ ہوا اس جنگ کا؟ ہمیں کیا ملا؟ دہشت گردی، تباہی، بربادی، 1.5 لاکھ لوگ بندہ بھی اپنا مروا لیا ہم نے سینکڑوں ارب ڈالر جو ہے وہ ضائع کر دیے، برباد کر دیے، ہمارا پورا معاشرہ تباہ ہو گیا، ہمارے معدنیات سے بھرے ہوئے جو علاقے ہیں وہاں دہشت گردوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتا رہا 6-7 سال۔ عاصم منیر بھی اسی قسم کا یوزفل ایڈیٹ ہے، یہ بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، جیسے مشرف ایک یوزفل ایڈیٹ تھا، عاصم منیر بھی ایک ایسا ہی یوزفل ایڈیٹ ہے امریکہ کے لیے۔ وہ اس کو استعمال کریں گے، جو جنگیں ہیں ان کے لیے اس کی اتنی آؤ بھگت کریں گے کہ جب ہم ایران کے لیے اڈا مانگے تو وہ انکار نہیں کرے گا، اور اب تو ویسے بھی عمران خان جیل میں، انکار کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ ایران کو پرماننٹلی ایٹامک صلاحیت سے محروم کر دیا گیا جتنی بھی اس کے پاس ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ سائن ہے، پھر وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایران جو اسرائیل کو کوالٹیٹیو ایج لے کر دینا ہے مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ کے ایج پر ہم بیٹھے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم عربوں کے اور مسلمانوں کی ایک طاقت ہیں، عربوں کے ساتھی ہیں، اگر فارس کے نہیں تو عربوں کے تو ہیں، تو وہ اسرائیل کا جو کوالٹیٹیو ایج ہے وہ ان کے خیال میں متاثر ہوگا، اور وہ اس کے لیے آئیں گے۔ یہ خطرہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لازمی ہوگا، لیکن دیکھیں جب قومیں اپنا ڈیفنس تیار کرتی ہیں تو وہ دوسرے کی نیت نہیں